ناظرین، وسائل میں کمی کا تکلیف دہ احساس ہمیں رفتہ رفتہ ہونے لگا ہے۔ تقریباً ہم سب نے یہ پڑھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ تیل اور شہد کی مکھیاں بھی کم ہو رہی ہیں، لیکن ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے ہم محض بد انتظامی کی وجہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 6 چیزوں کا ذکر کریں گے جو مستقبل قریب میں ہم سے بد انتظامی کی وجہ سے دور ہو سکتی ہیں اور ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 1، زمین کے مدار میں گنجائش کا کم ہونا۔ 2019 میں تقریباً 5 لاکھ اجسام یا ٹکڑے زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے صرف 2000 فعال ہیں، یعنی وہ مصنوعی سیارے یا سیٹلائٹس ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں مواصلات، GPS یا اپنے من پسند ٹی وی شوز دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی ماندہ وہ ہے جو راکٹ خلا میں داخل ہوتے وقت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، یا وہ مواد جو مختلف چیزوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ 5 لاکھ اجسام وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جبکہ اس میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو رہی ہے، ویسے ویسے چیزوں کو مدار میں بھیجنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسے انسان کے لیے اچھی خبر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریفک کے برعکس آسمان کی ٹریفک کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسا بھی کوئی نظام نہیں کہ زمین کے گرد چکر لگاتے ملبے یا باقیات کا صفایا کر سکیں۔ زمین کے مدار میں ان اجسام کے اضافے سے ان کے باہمی تصادم کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ نیٹ ورک خراب ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، یا موسم کا حال جانتے ہیں، یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک سے لائیو نشریات دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام جاری ہے، لیکن فی الحال کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ نمبر 2، ریت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ریت بھی بھلا دنیا سے ختم ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اتنے صحرا اور ساحل سمندر تو ہے جہاں ریت ہی ریت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاء میں جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے وہ ریت اور بجری ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جس رفتار سے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اتنی تیزی سے یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ پتھروں کے قدرتی کٹاؤ کے عمل سے ہزاروں برس میں بننے والی ریت روزانہ بڑے پیمانے پر تعمیراتی کاموں، سیم زدہ زمین کو پھر سے کام میں لانے، ہماری کھڑکیوں کے شیشے بنانے اور موبائل فونز کے پرزے بنانے میں استعمال ہو رہی ہے۔ ریت کے اس نقصان سے کمزور ماحولیاتی نظاموں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وسیلے کے استعمال کی عالمی سطح پر نگرانی کے لیے قواعد و ضوابط بنانے پر مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ نمبر 3، ہیلیم۔ جشن کے موقع پر رنگین غباروں کا استعمال عام ہے اور پھر انہیں یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ جان کر شاید آپ کا ضمیر ملامت کرے کہ ان میں بھری جانے والی ہیلیم گیس کے ذخائر بھی محدود ہیں۔ یہ گیس زمین کی گہرائی سے حاصل کی جاتی ہے اور شاید چند دہائیوں کا ذخیرہ ہی اب باقی بچا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 30 سے 50 برس کے اندر اس گیس کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس کی کمی سے جشن ہی پھیکے نہیں پڑیں گے، بلکہ ہمارا علاج معالجہ بھی متاثر ہوگا، کیونکہ یہ گیس MRI یا بدن کی اندرونی تصویر کشی کرنے والی مشین کے مقناطیسوں کو ٹھنڈا کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ اس نے سرطان، دماغ اور حرام مغز کی چوٹ کی تشخیص اور علاج میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ نمبر 4، کیلے۔ تجارتی پیمانے پر پیدا کیے جانے والے کیلوں کی
ज़्यादा तादाद पनामा नामी बीमारी के फंगस या फफूंदी से मुतासर है। हम जो केले खाते हैं इसका ताल्लुक केले की इस किस्म से है जो कंडाशिया कहलाती है। पनामा नामी फफूंदी केले की इस किस्म में तेज़ी से फैल सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1950 में इस बीमारी ने दुनिया भर में केले की पूरी फसल तबाह कर दी थी, जिसके सबब काश्तकारों ने ग्रेस मिचेल नामी केले की किस्म छोड़कर कंडाशिया उगाना शुरू कर दी थी। साइंसदान केले की ऐसी इकसाम तैयार करने में मसरूफ़ हैं जो फफूंदी के मुकाबले में मुदाफ़ियत रखते हैं और खाने में भी लजीज हों। नंबर 5, काबिल काश्त मिट्टी। अगरचे काबिल काश्त मिट्टी में कमी का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, मगर हमारी बदइंतज़ामी ने इस सिलसिले में तशवीश को जन्म दिया है। टॉप सोल या मिट्टी की बैरूनी परत वो मकाम है जहाँ पौधे अपनी खुराक का सबसे ज़्यादा हिस्सा हासिल करते हैं। जंगली हयातियात के लिए काम करने वाली गैर सरकारी आलमी तंजीम WWF के अंदाजे के मुताबिक पिछले 150 वर्षों में ज़मीन की ऊपर वाली परत का आधे से ज़ायद हिस्सा ख़त्म हो चुका है और सिर्फ 1 इंच परत की कुदरती तौर पर बहाली में 500 बरस लग सकते हैं। ज़मीन का कटाव, शदीद काश्तकारी, जंगलात की कटाई, आलमी हदूद में इजाफ़ा जैसे असबाब के बारे में ख़याल किया जा सकता है कि इनकी वजह से ज़मीन की काबिल काश्त परत को नुकसान पहुंच रहा है। इस परत पर हमारी खुराक की पैदावार का 90% इन्हसार होता है। नंबर 6 पर है फास्फोरस। फास्फोरस का बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। दर हकीकत ये सिर्फ हयातियाती एतबार से इंसानी DNA की साख्त के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये मसनूई खाद का भी अहम जुज़व है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। पहले ये पौधों और जानवरों के फुजले ज़रिए मिट्टी में लौट जाता था जहाँ से इसे हासिल किया जा सकता था, मगर अब ये फसल के अंदर होने की वजह से शहरों को मुंतकिल हो रहा है, जहाँ से ये पानी में धुलकर नकासी के निज़ाम में गुम हो रहा है। जिस रफ्तार से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि फास्फोरस के ज़खायर 35 से 40 बरसों तक ही चल पाएंगे, जिसके बाद हमें भूख सताने लगेगी। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।